بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ بہت سے لوگ دنیا میں وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں، ان کا اصل چہرہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، وہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو باقی اور باقی سب کو فانی سمجھتا ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی سیکھا ہے۔ جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا، تب دین و دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں: جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا۔ اپنے آنسو پونچھنے سے، خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے، اور پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں۔ لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں، میرا سارا مقام تم سے ہے۔ ہر کہانی کاغذ پر نہیں اتاری جاتی، کچھ قصے روح پر کنندہ ہوتے ہیں، وہ لکھے نہیں جاتے، بس جیے جاتے ہیں اور ایک دن ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے، آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ آسانیاں بانٹیں تاکہ آپ کا سفر بھی آسان ہو، زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تو آخر تک ساتھ نبھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ محرومیوں اور تنہائیوں کے ساتھ جینا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ ہمیشہ غلطی عورت کی نہیں ہوتی، مرد بھی خامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈال کر اصلاح کرنے کا نام ہی نکاح ہے۔ آپ خراب موڈ میں بھی کسی سے بدتمیزی کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے مگر الفاظ کے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے۔ امیر شہر کا رشتے میں کوئی کچھ نہیں لگتا، غریبی چاند کو بھی ماموں مان لیتی ہے۔ بکھرے ہوئے دل کو سمیٹنے کے لیے لوگ نہیں، اللہ کافی ہے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ نکاح آج بھی آسان ہے، لوگ سنت بھول گئے شان دکھانے میں۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمات سر انجام دیتی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارا درد مٹا دے گا۔ اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے، دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو اپنے بہت قریب پایا، الحمدللہ۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی لہروں سے بھی زیادہ خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔
وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پیاس بجھائی، ذلت میں پکارا تو عزت دی، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا، راہ سے بھٹک گئی تو راستہ دکھایا۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اور بے شک معاف کرنے والا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے وہی خدا ہے، نظر بھی جو آ رہا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں، شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے، شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، نیت دیکھنی ہو تو قرض دو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کرو۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں لیکن سب سے زیادہ رونق اسی کمرے میں ہوتی ہے جس کمرے میں امی ہوتی ہے۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اے مجھے جہنم کی آگ سے بچانے والے میرے رب، مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، اس فنا ہو جانے والی دنیا کے سچے بادشاہ۔ میرے قصہ غم کی سماعت تیرے سوا کوئی نہیں کرنے والا، تیرے دربار میں ہاتھ باندھے حاضر ہوں، میری حاضری قبول فرما۔ اے رات کے اس پچھلے پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرمانے والے میرے پیارے اللہ، تو میرے دل کی سمندر جیسی گہرائیوں سے واقف ہے، میری دعاؤں پہ کن فرما دے، جیسا تو چاہتا ہے مجھے ایسا ہی بنا دے، مجھ پر اپنی نظر کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس لیے رحم نہیں کرتا کہ ہم لوگ قابل ترس ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ خود اتنا رحیم ہے کہ وہ ہر دفعہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ ماں بہت یاد آتی ہے آپ کی، ایسا لگتا ہے کہیں سے آپ دکھ جاؤ اور میں آپ کو گلے سے لگا لوں۔ اے اللہ، آنکھ دیکھتی ہے تو تیرے حکم سے، نگاہ ہوتی ہے تو تیرے کرم سے، تخیل کو پاکیزگی ملتی ہے تو تیرے حکم سے، سانس چلتی ہے تو تیرے حکم سے، قلم چلتا ہے تو تیرے حکم سے، تیری راہ ملتی ہے تو تیری رضا سے۔ میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں، سب تیرا ہی تو ہے، تو آج تک مہربان رہا، تو نے ہی مہربانیاں کی، نہ میرے اعمال کسی قابل ہیں نہ میرا وجود، پس تو اپنی رحمت سے ہمیں سنبھالے رکھ اور ہمارے رات و دن دنیا آخرت کے تمام معاملات کو سدھار دے، آمین یا رب العالمین۔ غلطیوں سے مت گھبرائیے، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے بغیر رکے آگے بڑھتے چلے جائیے۔ نیک اعمال کریں گے تو وہ ہمارے راستے روشن کریں گے، ایک نیکی اپنے سے بڑی نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ آپ ایک اچھی عادت اپنانا شروع کریں تو خود بخود دوسرے اچھے کام کا وقت مل جائے گا۔ محبت چاہے جتنی بھی پاکیزہ اور خالص ہو، بنا نکاح کے حرام ہے۔ بے حیائی معاشرے میں پایا جانے والا ایک ایسا فتنہ ہے جس نے اسلامی معاشرے میں عفت و پاک دامنی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور بے پردگی کو فروغ دیا ہے۔ کوشش کریں کہ اس فتنے کی آبیاری اور نشو و نما آپ کی وجہ سے نہ ہو، نہ ہی مغربی تہذیب کو اپنایا جائے، نہ ہی بے پردگی کو فروغ دیا جائے۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہے۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں ہے اس وقت تک تو اس کا مالک ہے۔ اس بات کو پہلے دن سے ہی ذہن میں بٹھا لیں کہ انسان کی مرضی ہر شے میں نہیں چلتی، وہ دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ آپ کے نصیب کا فیصلہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا، آپ کی شادی، بچے، رزق، جاب، یہ سب اللہ کی مرضی سے اس کے مقررہ وقت پر ہوگا۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو کیونکہ وہ زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ زندگی اس لمحے بڑی بے رحم لگتی ہے جب آپ کے بے حد قریبی رشتے بے حس ہونے لگیں، خون اپنی کشش کھو دے اور آشنا نظروں میں بیگانگی ہو، لیکن یقین کریں زندگی ہی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے، صرف امیدیں لگانا چھوڑ دیں اور زندگی کو آسان بنائیں۔
اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ جہاں تمہاری عزت نہ ہو وہاں کبھی مت جانا، چاہے وہاں تمہیں کھانا سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ ملے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ہی ملتی ہیں۔ لوگوں کا سہارا بنیں اور خود لوگوں کے سہارے پر نہ رہیں، نہ آپ کبھی بے سہارا ہوں گے اور نہ ہی لوگ۔ میں لوگوں کی سمجھ سے اس لیے بھی باہر ہوں کیونکہ اب مجھے لوگ سمجھ میں آتے ہیں۔ دل کو سنوار لیجئے، آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ عورت کے لیے شرم سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں اور چادر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ جب دوست اداس ہو تو اسے نصیحت نہیں کرتے، بس خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ کسی کا دل ہلکا کرنا ایک آرٹ ہے اور وہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ زور زبردستی سے چلتا نہیں تعلق کسی سے، پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ ایسا بیگ مت خریدیں جو 10,000 کا ہو اور اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو، ایسا بیگ خریدو جو 1,000 کا ہو اور 9,000 روپے اس کے اندر ہوں۔ اپنا گھر اجاڑ کے امیر دکھے تو کیا فائدہ؟ اپنوں کی خوشی کے لیے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے انسان یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کا اپنا بھی کوئی چہرہ، کوئی وجود ہے، اور جب وقت بدلتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا اپنا چہرہ آپ کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گئے تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ اللہ پاک سب کی اولاد پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔